بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کو مارنے کی بڑی پرانی وہ سازش کی، کیونکہ یہ قوم سازش کے پروردگار ہے، جہاں بھی یہ قوم رہتی ہے سازش 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 سازش، صرف مسلمانوں کو نقصان، کیونکہ اس کے اندر یہ خباثت بھری ہوئی ہے اس قوم کے اندر، اور وہی خباثت آج برہمن وادیوں کے اندر آ چکی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ہے، روئی زمین ہے، اس نے اللہ کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کیا، بلا وجہ دردناک موت دیا نبیوں کو۔ یہ الگ بات ہے اس موت کے بعد نبیوں کی رہائی ہو گئی اور وہ جنت کے شہزادے بنے، مگر دنیا میں جو ان کے جرائم کے حساب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ عام لوگوں کو کیوں کر چھوڑ سکتا، کیسے چھوڑ سکتا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سرشٹی میں، ان کے اندر، ان کی تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھ دی، کیونکہ یہ وہی قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے ذلیلو میں نے تمہیں دنیا کائنات میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے پر رکھا تھا، مگر تمہارے ان جرائم نے مسلسل، ضروری نہیں ہے کہ کوئی میزائل مارے تبھی تمہاری جوانی جا سکتی ہے، تمہاری جوانی پل بھر میں بھی مٹ سکتی ہے۔ اللہ نے ایک زہریلے اگر مچھر کو مسلط کر دیا تو تمہیں بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک زہریلے کیڑے کو مسلط کر دیے تو چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہیں ڈھیر ہو جاؤ گے۔ امین مقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا، ہمیں اور آپ کو کیا وہ منظر دھکے نہیں دیتے؟ ہمارے اور آپ کے منہ پہ تماچے نہیں مارتے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے جو خوشحالی، جو نعمتیں دی ہے، کیا تمہیں صرف مزے مارنے کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں دیا۔ جب تیرا کوئی بھائی یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے تو اس کے مداوے کے، اس کے علاج و معالجے کے تمام راستے ڈھونڈنا چاہیے اور نکالنا چاہیے ڈھونڈ کر، مگر مچلنا چاہیے ڈھونڈ کر۔ وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے، وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے اور ہمارے ضمیر کو دھکے دیتا ہے۔ اے بغیرت مسلمان، اے بغیرت مسلمان، تو کون سا مسلمان ہے؟ تیرا ایک جسم کا ایک حصہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر بھی وہ حصہ جو ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، گوشت گل گئے، ہڈیاں بکھر گئی، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہے۔ میزائلوں کے وہ خوفناک آوازوں تلے، بموں کے دھماکوں کے وہ خوفناک آواز تلے، آوازوں کے بیچ بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک القدوس، رب الودود کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین حق پر زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ بہت ساری
بڑی چھوٹی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ و مصون فرمایا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبے میں ارض مقدس فلسطین کی بابت کچھ تاریخی باتیں اور عصر حاضر کے حالات پر تبصرہ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو بڑی نعمت عطا کرتا ہے تو صرف نعمت ہی عطا نہیں کرتا ہے، وہ ایک طرح سے نعمت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بندہ اس نعمت کے حصول کے بعد شکر گزاری کا پہلو اختیار کرتا ہے یا نافرمان، عاصی اور متکبر ہوتا ہے، ناشکرا بنتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ایک بندہ مومن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت عطا کی ہے تو وہ اس کے لیے بہت اعلیٰ، بہت عمدہ اور بہت بہتر ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کبھی نعمت چھین لیتا ہے اور وہ مومن ہے تو بھی وہ اس کے لیے بہتر اور عمدہ ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کتاب الزہد والرقاق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے، آج جن حالات سے اور جن دردوں سے مسلمان گزر رہے ہیں اس درد کو صرف مسلمان ہی جان سکتا ہے، اس درد کو صرف اہل ایمان ہی محسوس کر سکتا ہے اپنے سینے کے اندر، دوسرا کوئی محسوس نہیں کر سکتا، اور ایک مومن ہی ہے جو اس درد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ درد میں تخفیف یا اس کے ازالے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ مومن استعمال کرے گا۔ ارض فلسطین جو مقدس و مبارک زمین ہے، اور یہ بات کوئی اپنی طرح سے نہیں کرتا بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا بارکنا حولہ۔ ارض مقدس، ارض فلسطین وہ سرزمین ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا۔
مکہ سے لے کر کے ارض فلسطین بیت المقدس ایک ہی رات میں آئے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت تمام نبیوں کو وہاں مجتمع فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی. اس لیے آپ امام الانبیاء کہلاتے ہیں، اس لیے بھی آپ امام الانبیاء کہلاتے ہیں. اور پھر وہی بیت المقدس سے آسمان کی طرف آپ کو معراج کرائی گئی. اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف بیت المقدس ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے حولہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کی تمام زمینیں بابرکت ہے، تمام زمینیں بابرکت ہے. وہ اس لحاظ سے بھی کہ بیشتر انبیاء و رسول کی بعثت اسی سرزمین پر ہوئی. تو اس لحاظ سے بعض لوگ آپ کو سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یہاں مسلمانوں کو کیوں درد اور پیڑا ہو رہا ہے، فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے، یہاں کیوں یہ لوگ شور مچا رہے ہیں؟ تو ارض فلسطین سے ہمارا کوئی نیا رشتہ نہیں ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے ہمارا رشتہ ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے ہمارا ایمانی تعلق ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ، اس سرزمین اور اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں، تمام علاقے بابرکت ہیں. اس لحاظ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے وہاں کا. غرض یہ کہ ہر ناحیے سے ہمارا تعلق اس ارض مقدس سے ہے. کن کن کو گنایا جائے، ایک ایک ذرات کو اگر لے لیا جائے تو یہ کہنا میرا بیجا نہیں ہوگا کہ ایک ایک ذرے سے وہاں کے ہمارا تعلق ہے. اس لیے بارکنا حولہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت بنایا. اس لحاظ سے ہمارا ایمانی تعلق. دوسرا جو سب سے بڑا تعلق ہمارا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کائنات میں جہاں بھی ایک ادنا سے ادنا انسان بستا ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کا وارث ہو، کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو، رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہو، تو ایسی صورت میں ہمارا اور ان کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ دنیا کے کسی آرے سے اس کو ٹکڑا نہیں کیا جا سکتا، دنیا کے کسی بڑی سے بڑی تیز ترار مشین سے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا اس تعلق کو. اس لیے کہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کجسد الواحد، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح. اس طریقے ایک انسان کا پورا جسم ہے، اس کو اگر ناخن میں تکلیف ہے تو محسوس یہاں ہوتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے محسوس پورے جسم کو ہوتا ہے. غرض یہ کہ جسم کے جس حصے پر تکلیف ہو سارا جسم اس کو بھگتتا ہے اور سارا جسم اس تکلیف اور درد سے بے چین ہوتا ہے. اہل ایمان کا ایمان والوں سے تعلق یہی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم و جان کی طرح ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے، مومن ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے، مومن ایک دوسرے کو اس طرح مضبوطی دیتا ہے جس طریقے سے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مل کر کے تقویت اور مضبوطی دیتا ہے. جس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مل کے مضبوطی دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ تمام اینٹیں مل کر کے پوری دیوار کو مضبوطی دیتی ہے. اسی طریقے سے اہل ایمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. اس لیے
اب آپ بول سکتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے ارض فلسطین سے اور فلسطینیوں سے؟ دنیا کائنات میں جہاں بھی کلمہ گو انسان ہے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہے، وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہے۔ یہ تو ہمارا ایک مختصر جو تعلق تھا، میں نے وہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ آئیو حدیث بات جو میں رکھ رہا تھا کہ اگر بندہ مومن ہے تو ہر حال میں اس کا بلے بلے ہوتا ہے، ہر حال میں وہ مزے میں ہے۔ مجھے بھی کوئی پوچھتے رہتے ہیں مول صاحب سب مزے میں ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل مزے میں۔ مومن ہمیشہ مزے میں رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی مزہ کڑوا ہوتا ہے اور کبھی مزہ کھٹا ہوتا ہے، کبھی مزہ میٹھا ہوتا ہے، مگر مومن ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں۔ یہی بات اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے۔ فوراً شکوے گلے کرنے لگتے ہیں، یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف۔ عجبا لامر المؤمن، آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اگر وہ گرتا ہے تب بھی خیر ہے، اٹھتا ہے تب بھی خیر، وہ صحت مند ہے تب بھی خیر، اور اگر بیمار ہے تب بھی خیر ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم شریف کتاب الزہد والرقاق کی حدیث پاک ہے کہ ہر معاملے میں مومن کا اچھائی یا خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ اور آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن ہی کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ نہیں، منافق کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ۔ کون سا معاملہ؟ کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی سچویشن سے اس کا جو ہے گزر ہو، ہر حال میں اس کے لیے وہ بہتر ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ ان اصابتہ سراء شکر کان خیرا، کہا کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ رب تو نے یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ جب شکر گزاری کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو مزید نوازتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، رب نے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور تمہیں اپنی نعمتوں سے محظوظ کریں گے، ہمیں اور دیں گے، میں اور تمہیں دوں گا، مگر نہ شکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو پھر ہم تمہیں مروڑ بھی دیں گے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ، کہا کہ اگر کوئی ضرر پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ صبر، وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ آج ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آج ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم ولا يشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، درد پہنچے، دکھ پہنچے، اسی لیے ہم دعائیں کرتے ہیں نمازوں میں، غیر نمازوں میں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں درد پہنچا ہے تو ہم اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کتنے فوٹوز ایسے ہیں، کتنے ویڈیوز ایسے وائرل ہوئے کہ جہاں بم دھماکے اور میزائل چل رہے ہیں، وہاں بھی نہ جانے کتنے بچے، کتنے مرد جو کہیں مسلح بچھا کر کے، کہیں
یوں ہی جو ہے ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے. وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے اور ہمارے ضمیر کو دھکے دیتا ہے. اے بغیرت مسلمان، اے بغیرت مسلمان، تو کون سا مسلمان ہے؟ تیرا ایک جسم کا ایک حصہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر بھی وہ حصہ جو ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، گوشت گل گئے، ہڈیاں بکھر گئی، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہے. میزائلوں کے وہ خوفناک آوازوں تلے، بموں کے دھماکوں کے وہ خوفناک آواز تلے، آوازوں کے بیچ بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے دعائیں کر رہا ہے. اس سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا وہ منظر دھکے نہیں دیتے؟ ہمارے اور آپ کے منہ پہ تماچے نہیں مارتے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے جو خوشحالی جو نعمتیں دی ہے، کیا تمہیں صرف مزے مارنے کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں دیا. جب تیرا کوئی بھائی یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے تو اس کے مداوے کے، اس کے علاج و معالجے کے تمام راستے ڈھونڈنا چاہیے اور نکالنا چاہیے ڈھونڈ کر. مگر ان مجروحین کے لیے، ہمارے جسم کے ان حصوں کے لیے جو گل چکے، کٹ چکے، چتھڑے چتھڑے ہو چکے، ان کے لیے ہماری دست بھی نہیں اٹھتے، ہمارے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، ہماری ہتھیلیاں نہیں اٹھتی بارگاہ رب العزت. اگر نہیں اٹھتی ہے نا، تو میں نے پچھلے خطبے میں کہا کہ جس آدمی کے سینے میں چبھن اور درد نہیں ہے، اور جس آدمی کی زبان سے اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعائیں نہیں نکلی، وہ منافق کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جائے. منافق کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ منظر کشی اس لیے ہم لا رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ کم سے کم ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم دور ہیں. ارے ان کے لیے نہیں، کم از کم اپنے لیے تو دعا کر لو، آگے اپنے لیے تو مانگ لو. اپنی روح کو ٹھنڈک دینے کے لیے. مگر یہ کب ہوگا؟ کب ہم ان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھیں گے؟ کب ہم انہیں اپنا بھائی سمجھیں گے؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تبھی تو ہم سمجھیں گے. ہمارے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، ہم تو غریب الایمان لوگ ہیں، ہم تو غریب الایمان لوگ ٹھہرے. میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو اور آپ کو دی ہے، وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت، ایک ہی جھٹکے میں. کچھ لوگ، یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ کچھ لوگ محاذ پہ مارے جاتے ہیں اور وہ مرتے نہیں، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم اپنے گھر میں نافرمانی، کفر و عصیان اور معصیت کی موت یوں ہی مر جاتے ہیں. یہ ان کی خوش بختی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، مگر کم سے کم جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس حساب سے اپنی حفاظت و صیانت کا تو ہم بندوبست کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں. ارے دیکھا ہم نے بڑے بڑے گبرو جوانوں کو پل بھر میں جسم کو گلتے ہوئے ہم نے دیکھا. تم کس غرور میں ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میزائل مارے تبھی تمہاری جوانی جا سکتی ہے، تمہاری جوانی پل بھر میں بھی مٹ سکتی ہے. اللہ نے ایک زہریلے اگر مچھر کو مسلط کر دیا تو تمہیں بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئی. ایک زہریلے کیڑے کو مسلط کر دیے تو چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہیں ڈھیر ہو جاؤ گے، پورے مفلوج ہو جائے گے. بہرحال عزیزان کرام، مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. ایسا ہے نا کہ جسے تم دیکھ رہے ہو کہ مر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر اس حال میں بھی وہ بہتر پوزیشن میں ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤں، قتل کر دیے جاؤں، انہیں تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، مگر تم نہیں سمجھ سکتے ہو کیسے زندہ ہے. اللہ تو انہیں روزی دے رہا ہے، مگر تم نہیں سمجھ سکتے انہیں کیسے روزی مل رہی ہے، مگر وہ مزے سے ہے. اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ تو خالی کہنے کو ہے کہ جسم سے روح الگ ہوتی ہے، اللہ اسے استقبال جنت میں کرتا ہے، اور جنت کے ایک سبز اور ہرے پرندے میں اس کی روح کو ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر جنت میں اڑتے رہتا ہے اور کھاتے رہتا ہے، مزے کرتے رہتا ہے. یہ تمام چیزیں تو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، مگر ان تمام وعدوں اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہمیں درد ہے وہ سسکتی ہوئی انسانیت کا درد ہے. آج ان ظالموں نے جو ظلم ڈھایا ہے اسلام اور اہل اسلام کے اوپر، ارض مقدس کے اوپر، یہ دنیا کے سب سے بدترین غدار، دغاباز، دھوخے باز قوم، یہ وہی قوم ہے جس کو ایک وقت میں جب عیسائیوں نے ان کا قتل عام کیا تو ہمدردی کے تئیں مسلمانوں نے اسے اپنی زمین میں رہنے دیا، مگر یہ اتنے خوفناک جانور ہیں دو ٹانگ والے کہ جنہوں نے انبیاء و رسول کو قتل کیا. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، یہ وہ ذلیل قوم ہے جس نے نبیوں کو بلا کسی وجہ کے قتل کیا. یہی وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہی وہ یہود ہے جس نے اللہ کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کیا، بلا وجہ دردناک موت دیا نبیوں کو. یہ الگ بات ہے اس موت کے بعد نبیوں کی رہائی ہو گئی اور وہ جنت کے شہزادے بنے، مگر دنیا میں جو ان کے جرائم کے حساب ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. تو یہ عام لوگوں کو کیوں کر چھوڑ سکتا، کیسے چھوڑ سکتا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سرشٹی میں، ان کے اندر، ان کی تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھ دی، کیونکہ یہ وہی قوم ہے. اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے ذلیلو میں نے تمہیں دنیا کائنات میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے پر رکھا تھا، مگر تمہارے ان جرائم نے مسلسل ظلم و استبداد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی. یہ کبھی بھی اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو سکتے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ قرآن کی بات جھوٹ ہے، مگر جھوٹ نہیں ہے. ابھی بھی اگر دنیا کے دوسری بڑی بڑی طاقتیں اگر اپنا سہارا اٹھا لے تو بھوکے اور ننگے ہو جائیں، ان کو رہنے کے لیے 2 گز زمین نہیں ملے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، جس طریقے سے ایک لمبی مدت تک در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، کیونکہ انہوں نے سابقہ نبیوں کو صرف قتل نہیں کیا بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کو مارنے کی بڑی پرانی وہ سازش کی، کیونکہ یہ قوم سازش کے پروردہ ہے. جہاں بھی یہ قوم رہتی ہے سازش 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 سازش، صرف مسلمانوں کو نقصان، کیونکہ اس کے اندر یہ خباثت بھری ہوئی ہے اس قوم کے اندر، اور وہی خباثت آج برہمن وادیوں کے اندر آ چکی ہے کہ روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی نہ رہے، روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی نہ رہے. لیکن یاد رکھو اتنا، اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہا ہے، غالب رہے گا. ساری دنیا لگ جائے، ساری دنیا کے قرآن کے نسخے مٹا دے، ساری دنیا کے مسلمان کو چن چن کے قتل کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایسے جیالے کو پیدا کرے گا جو پھر اسلام کے ڈنکے کو بجائے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
ولو کرہ الکافرون، سارے دنیا کے کفار، مشرکین، ملحدین اور یہود و نصارہ مل جائے، اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے، اسلام کو غزل پہنچا سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. سنو ایک بات، اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو ایک بات، تم ضرور 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 تکلیف میں ڈالے جاؤ گے، مصیبت میں ڈالے جاؤ گے، دکھ میں ڈالے جاؤ گے. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری پراپرٹی، جائیداد، مال، زمین، ساری چیزوں کو تباہ کر دیا جائے، تمہاری دولت اور پراپرٹی کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا، تمہاری جان کو ہلاک کر کے. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور یہود و نصارہ سے تم بہت کچھ سنو گے الٹا سیدھا، یہود و نصارہ سے تم بہت کچھ الٹا سیدھا سنو گے. لیکن ان تمام چیزوں میں کیا کرنا ہے؟ تمہیں عقل و بردباری سے کام لینا ہے، شعور سے کام لینا ہے، سمجھداری سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے. کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے تمہاری پوری قومیت کو جھیلنا پڑے. تمہاری قومیت، تمہارے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے عام لوگوں کو اس کا درد سہنا پڑے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ضرور یہ ساری باتیں سنو گے، لیکن ایک بات اور فرمایا، سنو کسی بھی حالت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے مسلمان ہو تو انشاءاللہ تم ضرور بضرور غالب ہوگے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چوٹ لگے گی، مار کھاؤ گے، گزن پہنچیں گی، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، یہ سب ہوں گے، مگر یہ وقتیہ ہوگا اور پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ کب ہوگا؟ جب مسلمان بن جائے، ورنہ مسلمان بے ایمان ہو جائے، مسلمان خود اسلام کے نام پر جیے مگر وہ خود ظاہر و باطن سب کے سب وہ کافر رہے، وہ ملحد رہے، وہ مشرک رہے، وہ اللہ رسول کا نام فرمان رہے، تو مسلمان کے نام پر جوتے کھائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارض فلسطین کا جو حال ہے وہ حال آج 20 دن ہو گیا اور مسلسل اسی طرح کے ہر دن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم ادھر ادھر کی نوک جھونک بیان بازی سے گریز کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اپنے ان جسم کے ٹکڑوں کے لیے بھی، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ایمانی بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ہمت و استقامت عطا فرما، اور جو اسلام کے زیالے ہیں پروردگار عالم، اور جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، عمرہ ہے، رؤسا ہے، ان کے اندر بھی استحکام اور مضبوطی پیدا کر دے تاکہ ان مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائے. اے پروردگار عالم ان کے درمیان کفار و مشرکین، ملحدین، یہود و نصارہ کی ان کا جو اتحاد ہے، ان کی جو اجتماعیت ہے، اے اتحاد کو پیدا کرنے والے تو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے. اسلام اور عالم اسلام کو تو محفوظ فرما رہے ان کی شرنگیزیوں سے. پروردگار عالم ان کی سازشیں تو بڑی ہے مگر تیری تدبیر سے بڑی نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پروردگار عالم تو وہی ہے کہ جس نے بدر میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسول اور رسول کے ماننے والے کو فتح دیا. اے عظیم رب تو وہی ہے کہ اپنے نبی کے دستے اطہر سے ایک مٹھی مٹی کو پھینک کر تمام کفار کے آنکھوں کو زخمی کیا تھا. اے میرے مولا آج بھی وہ تاثیر پیدا کر دے اور ذبح ہوتے ہوئے، وہ بوٹے ہوتے ہوئے، معصوموں کے جسموں کے پرخچے اڑتے ہوئے پروردگار ان کی حفاظت فرما. جو ایمان والے جا چکے ہیں تو ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو دشمن ان کے اوپر حاوی ہے پروردگار اسلام اور عالم اسلام کے اوپر، اے اللہ تو اپنے اور اسلام کے دشمن کے اوپر تو اپنا غضب ڈھا دے. تو ہی قہار ہے، تو جبار ہے، تو منتقم حقیقی ہے پروردگار عالم. اللہ اے میرے مولا تو ہماری طرف سے کافی ہے ان کفار کے، ان مشرکین، ملحدین، یہود و نصارہ کے بل کو توڑنے کے لیے. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ ارض فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل ایمان کو وہاں سجدہ کرنے سے روک دیا جا رہا ہے پروردگار،
تو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، مگر کہیں نہ کہیں میرے یارو یہی حال ہے کہ ہم جس طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے دن بدن ہمارے اوپر حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایمان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مسجد اقصی کیا دنیا کے تمام مسجدیں چھینی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جب ہم ہی بے ایمان ہو جائیں گے مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے بت پرستوں کا اور یہود و نصارہ کا حملہ ہوگا اور آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی اور پھر آپ گریں گے، ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔